الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں ماہ رمضان المبارک کا صحیح طرح احترام کرنے، اس کا حق ادا کرنے اور خوب عبادتیں کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم غریبوں، ناتواں، کمزوروں کو موت آنے سے پہلے ایک مرتبہ ماہ رمضان مدینے میں نصیب فرما۔ جو درس شہ بطحا نے دیا وہ درس پرانا بھول گئے، جو درس شہ بطحا نے دیا وہ درس پرانا بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اور تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ کارواں کیوں لٹا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کی شب مدن پورہ ساکلی اسٹریٹ کی سرزمین پر ہم اور آپ استقبال ماہ رمضان کے اس پروگرام میں شریک ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ تمام نوجوان کہ جنہیں رب تبارک تعالیٰ نے اس خوبصورت محفل کو سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اور قابل مبارکباد ہیں آپ تمام کہ جنہیں اللہ رب العزت نے استقبال ماہ رمضان کے نام پر اپنے گھروں سے نکل کر یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً رب تبارک تعالیٰ محفل سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا یہاں آنا ضرور قبول فرمائے گا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا،
رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے اگلوں پر فرض تھے. اور روزے کی فرضیت کی وجہ رب نے یوں بیان فرمایا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء جو آئے، اللہ نے ہر نبی پر اور ہر نبی کی امت پر کسی نہ کسی صورت میں روزے کو فرض فرمایا. داؤد علیہ السلام کا روزہ، آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن بغیر روزے کی. اس طرح پورے 12 مہینوں میں آپ 6 مہینہ روزے سے گزارتے تھے اور 6 مہینہ بغیر روزے کے رہتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر رب تبارک و تعالیٰ نے 40 دن کے روزے فرض فرمائے. سیدنا آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 3 دن کا روزہ رکھتے تھے، یعنی آپ ہر مہینے 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے. یہ روزہ آپ پر فرض تھا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر آج کی بات کی جائے تو آج بھی آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، ہر مذہب میں روزہ کسی نہ کسی شکل صورت میں ضرور پایا جاتا ہے. روزے کا طریقہ جدا ہے، روزے کے مسائل جدا ہیں. ہمارے یہاں جن انعامات کا وعدہ کیا گیا، ہمارے یہاں جن وعید کو بیان کیا گیا، ان کے مذاہب میں یہ تمام چیزیں نہ فضائل ملتے ہیں نہ مسائل ملتے ہیں، لیکن روزہ ان کے مذاہب میں بھی کسی نہ کسی شکل صورت میں ضرور پایا جاتا ہے. ہم اور آپ اسے روزہ کہتے ہیں، کوئی اسے فاسٹنگ کہتا ہے، کوئی اسے ورت کہتا ہے، کوئی اسے اپواس کہتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بتانا مقصد یہ ہے کہ روزہ یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ کل بھی تمام مذاہب میں روزہ پایا جاتا تھا، اور آج بھی زمین پر جتنے مذاہب موجود ہیں ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل صورت میں روزہ ضرور پایا جاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ تم پر جو فرض کیا گیا تو اس کے فرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ روزے کے ذریعے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا. بیرکیف میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، روزے کے ذریعے تقوی کی صفت کیسے پیدا ہوتی ہے، روزے کی وجہ سے تقوی کیسے پیدا ہوگا، اور تقوی کا مطلب کیا ہے، ہم اسے سنیں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے آئیے میں آپ کو مزید فضائل بتاتا ہوں روزوں کے حوالے سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ رمضان کی آمد کی خوشی مناتا ہے اور جانے کا غم کرتا ہے، اس کی خاطر جنت واجب ہو جایا کرتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو روزہ رکھے گا اس کا انعام کیا ہوگا، جو تراویح پڑھے گا اس کا انعام کیا ہوگا، جو غریب غربا کے سحری کا انتظام کرے گا اس کا انعام کیا ہوگا، جو غریب غربا کو افطاری کرائے گا اس کا انعام کیا ہوگا، جو قرآن شریف کی تلاوت کرے گا اس کا انعام کیا ہوگا، جو شب بیداری کرے گا اس کا انعام کیا ہوگا، جو لیلۃ القدر تاک راتوں میں تلاش کرے گا اس کا انعام کیا ہوگا، جو اعتکاف میں بیٹھے گا اس کا انعام کیا ہوگا. ارے ماہ رمضان آئے گا، بندہ اس میں عبادت کرے گا تو اس کے انعام کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے آمد کی خوشی مناتا ہے اور جانے کا غم کرتا ہے، بس خوش ہونے والے اور غم کرنے والے کے لیے بھی اللہ جنت کو واجب فرما دیتا ہے. تو جو خیر مقدم کر رہے ہیں، جو ماہ رمضان کے استقبال کی محفل کر رہے ہیں، جو ماہ رمضان کے لیے پلکے بچھائے بیٹھے، آپ اندازہ لگائیں کہ میرا کریم انہیں کتنا انعام عطا فرمائے گا.
آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہر کسی کو فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹویٹر اور نہ جانے کیا کیا اچھا لگتا ہے اور کیا کیا لوگ استعمال کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور جب سے آیا ہے، طرح طرح کے میسیجز ہمارے اور آپ کے درمیان گھومتے رہتے ہیں، طرح طرح کے میسیج آتا ہے ایک بچے کی تصویر کے ساتھ کہ یہ بچہ فلاں پولیس اسٹیشن کے اندر ہے، یا یہ بچہ فلاں جگہ ریلوے اسٹیشن پر ملا ہے، اپنے ماں باپ سے کھو گیا ہے، رو رہا ہے۔ آپ اگر اس کو اپنے براڈ کاسٹ لسٹ پر سینڈ کریں گے، آپ اگر واٹس ایپ کے گروپس پر سینڈ کریں گے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، ایک بچہ ماں باپ کو مل جائے گا، اللہ آپ کو بہت ثواب دے گا۔ اب جب میسج آتا ہے تو ہم اور آپ آنکھ ناک کان بند کر کے فوراً فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہم کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ بچے کا نام کیا ہے، ملا کون سے شہر میں ہے، کوئی کانٹیکٹ نمبر بھی ہے کہ نہیں ہے، کوئی ماں باپ کا نام پتا بھی بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ گما ہوتا ہے 5 سال پہلے اور میسج 5 سال تک کنٹینیو چلتا رہتا ہے، پتہ نہیں مل بھی گیا ہوگا، اپنے گھر میں ہوگا، لیکن پھر بھی گمشدگی کا میسج عام ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے میسج آتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ میں اس کی آواز چلی گئی اور ڈاکٹرز نے کہا اس کی آواز لوٹانے کے لیے 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ واٹس ایپ کے مالک نے ذمہ داری لے لی، فیس بک کے باس نے ذمہ داری لے لی کہ میں اس کا علاج کرا دوں گا، بس آپ جتنے میسج فارورڈ کریں گے، آپ کی براڈ کاسٹ لسٹ میں، آپ کے موبائل میں جتنے گروپس ہوں، جتنے واٹس ایپ کے نمبر ہوں، آپ سب کو سینڈ کریں۔ آپ کے ہر میسج پر واٹس ایپ نے وعدہ کیا ہے 1 روپیہ دیں گے اور اس طرح سے اس بچے کا یا اس آدمی کا علاج کرایا جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب ایسے میسج بھی آتے ہیں تو ہم اور آپ بنا غور و فکر کیے فوراً اس کو عام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر واٹس ایپ کے مالک نے ذمہ داری لے لی ہے علاج کرانے کی، تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا محتاج و مجبور نہیں ہے نا کہ 50 لاکھ روپے کے لیے وہ کہے کہ آپ میسج کرو تو میں علاج کراؤں گا، بلکہ اس کے لیے تو 50 لاکھ روپیہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، وہ تو خود بآسانی کرا سکتا ہے اگر وہ چاہے تو۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہندوستان میں، واٹس ایپ کا مالک کہاں رہتا ہے؟ واٹس ایپ کے مالک کا نام کیا ہے؟ اس کو کیسے پتا چل گیا کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ اس کو کیسے معلوم ہے کہ ڈاکٹرز نے 50 لاکھ مانگے ہیں؟ کیا ڈاکٹر کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے؟ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کو کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے؟ کس اسپتال میں بھرتی ہے، کہاں علاج چل رہا ہے اور کون سا بھلا آپریشن ہوگا، کون سی مشینری اور ٹیکنالوجی استعمال ہوگی کہ آواز لوٹانے کے لیے 50 لاکھ روپے کا خرچ آئے گا؟ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کے اول جلول میسیجز آتے ہیں اور ہم بھی بھیڑ بکروں کی طرح آنکھ بند کیے ساری بھیڑ بھاڑ کے ساتھ ہو لیتے، جبکہ یہ چیزیں غلط ہیں۔ آپ کو ہمیں اس سے احتیاط برتنا ہے کہ انشاءاللہ۔ اب یہ میں کیوں بتا رہا ہوں، بتانے کی وجہ سن لیں۔ ماہ رجب آتا ہے تو لوگ میسج کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ رجب کی آنے کی سب سے پہلے خوشخبری دے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ تو میں نے تمہیں سب سے پہلے میسج کیا ہے، تم بھی اس کو فارورڈ کرو، یعنی میں تو جنتی ہو گیا، تو بھی جنتی ہو جا، مجھے تو جنت مل گئی، تو بھی جنتی ہو جا۔ پھر اگلے مہینے رجب شریف کا مہینہ گیا، اگلے مہینے سیم میسج ایز اٹ از، اس کو ایڈٹ کر کے رجب نکال کر شعبان ڈال دیتے اور کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے ماہ شعبان کی آنے کی خوشخبری سنائے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ تو تم بھی فارورڈ کرو اور جنت لے لو۔ پھر تیسرا مہینہ آتا تو اسی کو ایڈٹ کر کے اس میں سے شعبان بھی نکال دیا، اس میں ماہ رمضان ڈال دیا۔
ماہ رمضان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماہ رمضان کے آنے کی خوشخبری سنائے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو تینوں مہینے کی خوشخبری سنائی ہے تو میں تو 100% جنتی ہو گیا، میرا تو جنتی ہونے میں ہیٹرک ہو چکا ہوگا کہ رجب کی خوشخبری بھی میں نے پہلے دی، شعبان کی خوشخبری بھی پہلے میں نے دی، رمضان کی خوشخبری بھی پہلے میں نے دی۔ تو اے مسلمانوں یاد رکھو جنت کا سودا اتنا سستا نہیں ہے، جنت واٹس ایپ کے ذریعے نہیں ملتی، جنت فیس بک کے ذریعے نہیں ملتی، جنت ٹویٹر کے ذریعے نہیں ملتی، جنت چند ایس ایم ایس کے ذریعے نہیں ملتی۔ ہم سوچیں کہ ٹویٹر فیس بک اور جنت کے اور ٹویٹر فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ہم جنت میں چلے جائیں گے تو یاد رکھیں اللہ نے جہنم کو لذتوں سے گھیر رکھا ہے اور اللہ نے جنت کو مشقتوں سے گھیر رکھا ہے۔ جو لذتوں کے چکر میں پڑے گا وہ جہنم میں جائے گا اور جو مشقتیں کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں رات بھر واٹس ایپ پر چیٹنگ سے جنت ملے گی، فیس بک پر دوستی یاری کرنے سے جنت ملے گی، یوٹیوب پر فلمیں دیکھنے سے جنت ملے گی معاذ اللہ۔ تو یاد رکھیں لذتوں کا صلہ جہنم ہے اور مشقتوں کا صلہ جنت ہے۔ اور اولیاء کی زندگی دیکھیں، بزرگان دین کی زندگی دیکھیں، آپ کو اولیاء کی زندگی میں، انبیاء کی زندگی میں، صوفیاء کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، غوث و خواجہ کی زندگی میں، ائمہ اربعہ کی زندگی میں آپ کو لذت نہیں ملے گی بلکہ مشقت ملے گی۔ اے مسلمانوں کیا ضرورت ہے حضور غوث اعظم کو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کی؟ کیا ضرورت ہے غریب نواز کو اپنا وطن چھوڑ کر ہندوستان تشریف لانے کی؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں کیا ضرورت ہے غوث اعظم کو سال سال بھر جنگلوں بیابان کی خاک چھاننے کی؟ ایک سال درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے ہیں، ایک سال صرف پانی پی کر گزارا کرتے ہیں، ایک سال بھوکے پیاسے رہ کر گزارا کرتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو اولیاء بتا رہے ہیں کہ جنت کا سودا لذتوں کے ذریعے نہیں حاصل ہوتا بلکہ جو مشقتیں برداشت کرتے ہیں اللہ نے جنت کو مشقتوں سے گھیر رکھا ہے۔ تم مشقتیں برداشت کرو گے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ ہم میسج کر کے جنتی ہو رہے ہیں، میسج کر کے۔ اور سنیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی خوشخبری سنانے والے کو جنت کی بشارت نہیں دی بلکہ رمضان المبارک کی خوشی منانے والے کو جنت کی بشارت عطا فرمایا ہے۔ تو جو خوشی منائے گا اس کے لیے جنت واجب ہے، جو لوگوں کو بتائے گا اس کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا یہ بھی سن لو، اگر اس طرح کا کوئی میسج آئے تو فوراً میسج کرنے والے سے پوچھو کہ تو نے یہ کہاں پڑھا، تو نے کہاں سنا؟ مسجد کے امام صاحب نے بیان کیا، کسی مبلغ صاحب نے بتایا ہے، کسی عالم نے بتایا ہے؟ جواب ملتا ہے میرے دوست نے بھیجا۔ تو ہم پوچھتے ہیں تیرا دوست عالم ہے، تیرا دوست مفتی ہے، تیرا دوست کتنا پڑھا لکھا ہے؟ تو معلوم پڑے گا کہ نہیں یہ بھی لکھا ہے، دوست بھی لکھا ہے، نہ یہ نمازی نہ دوست نمازی، نہ اس کو کلمہ یاد نہ دوست کو کلمہ یاد۔ اسے کہیں سے ملا، اس نے اسے فارورڈ کیا اور اس نے فوراً چاروں طرف فارورڈ کرنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بات میری طرف منسوب کی جائے اور وہ بات میں نے نہیں کہی تو میری طرف منسوب کرنے والا گویا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ آپ کوئی بات کہہ دیں اور کہنے کے بعد کہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کوئی بات کہہ دیں اور کہہ دیں یہ حدیث شریف میں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف اگر کسی بات کو منسوب کرو اور وہ بات میری نہیں ہے تو یہ بات کہنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ ہم اور آپ دن رات یہ کام کر رہے ہیں بنا تحقیق کیے، بنا سمجھے، بنا کسی جانکار سے پوچھے، بس آیا فارورڈ کرو، آیا فارورڈ کرو، ہوڑ لگی ہوئی ہوڑ۔ اور بعض لوگ کسی دوست نے بھیجا ہمیں فارورڈ کرتے اور ہمیں فارورڈ کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہاں پر لکھا ہوا۔
ہم کہتے کیا یہ ہم نے بھیجا ہے؟ اگر ہم نے بھیجا ہوتا تو جواب دینے کی ذمہ داری ہماری تھی۔ جس نے بھیجا ہے آپ اس سے پوچھیں کہ تجھے کہاں سے ملا، تجھے کہاں سے ملا۔ اور بعض تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ غیر حدیث کے ساتھ بخاری شریف بھی لکھ دیتے، مسلم شریف بھی لکھ دیتے، ترمذی شریف بھی لکھ دیتے، یعنی انہوں نے اتنا ہلکا سمجھ رکھا ہے کہ کچھ بھی کہہ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے دن رات گلی کوچوں میں، بازار میں، دکان پر، کاروبار میں، فیکٹری میں، دفتر میں جھوٹ بولتے ہو تو اپنی طرف سے جیسے بہت سے جھوٹ بولتے ہو، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اگر جھوٹ بولو گے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کوئی بات کہیں اپنی طرف سے اور کہنے کے بعد کہیں کہ یہ امام صاحب نے کہا، اور امام صاحب کو پتا چلے کہ میرا نام لے کر یہ ایسی بات کر رہا ہے، تو امام صاحب کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ یار یہ بات میں نے تو نہیں کہی تھی، اور تو لوگوں میں کہتا پھر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا تھا، میں نے کہا تو میں نے کب کہا یہ بات؟ امام صاحب کو ظاہر ہے برا لگے۔ اگر کوئی بات آپ کا دوست لوگوں میں عام کر دے اور نام آپ کا لگا دے کہ آپ نے کہا، آپ نے کہا ہے، آپ کو پتا چلے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو میں پوچھتا ہوں، اگر کوئی بات ہم نے اور آپ نے نہیں کہی ہے، مسجد کے امام صاحب نے نہیں کہی ہے، اور ہم ان کا نام لے کر یہ بات عام کریں، انہیں پتا چلے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اب ہم دن رات ایسے میسیجز فارورڈ کرتے ہیں جسے حدیث شریف کہتے ہیں، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتے ہیں، تو بتاؤ کیا میرے نبی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے؟ نہیں پہنچتی۔ تو ہم تو ان کے غلامی کا دعویٰ کریں، ہم تو ان کی محبتوں کا دعویٰ کریں، اور سامان ان کو تکلیف پہنچانے کا؟ تو توبہ کرو اس سے، کہ انشاءاللہ۔ اسی طرح بہت سے ہمارے بھائی گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو بچے کی ولادت کے بعد وہ آتے ہیں کہ کوئی نام بتا دیں، اس کا نام رکھنا ہے، کوئی اچھا سا نام بتا دیں۔ امام صاحب نے کہا عبداللہ نام رکھ لیجئے، بہت اچھا نام ہے، عبداللہ رکھ لیجئے۔ تو کہتے نہیں عبداللہ تو میرے سالے کے بیٹے کا نام ہے۔ اچھا ایک کام کریے عبد الرحمن رکھ لیجئے، نہیں عبد الرحمن تو میرے چچا زاد بھائی کا نام ہے۔ تو آپ ایک کام کریے اس کا نام محمد رکھ لیجئے، ارے محمد تو میرے نانا کا نام ہے۔ تو پھر کیسا نام بتایا جائے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا نام بتاؤ کہ پورے خاندان میں کسی کا ایسا نام نہ ہو، دو چار گاؤں میں ایسا نام نہ ہو، باپ دادا پردادا نے بھی نام سنا نہ ہو، ایسا نام بتاؤ۔ ہوڑ لگی ہوئی ہے، کمپٹیشن ہوا ہے، ایسا نام نہ ہو۔ اب انٹرنیٹ پر تلاش کرتے بڑا آسان ہو گیا، انٹرنیٹ پر تلاش کرتے اور تلاش کرنے کے بعد کوئی نام ڈھونڈ کر رکھ دیتے، اور جب لوگوں کو بتاتے میں نے یہ نام رکھا، لوگ پوچھتے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فوراً امام صاحب کے پاس آتے کہ حضرت میں نے اپنے بیٹے کا یہ نام رکھ دیا، ذرا آپ بتا دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ نام رکھنے کا کام تیرا اور مطلب بتانے کا کام ہمارا ہے، یعنی نام تو رکھے گا اور مطلب کیا ہے ریسرچ ہم کریں گے، مطلب کیا ہے تحقیق ہم کریں گے۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ عجیب و غریب ٹیڑے میڑے نام رکھنے سے پہلے تو مطلب سمجھ لیتا، اگر کوئی میننگ فل نیم ہوتا تو رکھ دیتا، اور اگر میننگ لیس ہوتا تو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایسا نام رکھ دیا کہ جس کا مطلب خود بچے کا باپ بھی نہیں جانتا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کو ہمیں ختم کرنا ہے اپنی سوسائٹی سے، کہ انشاءاللہ۔ آپ صحابہ کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو تمام ناموں میں عبداللہ نام بہت پسند ہے۔ صحابہ کو دیکھیں، آپ کو بہت سے صحابہ کے بیٹے عبداللہ نام کے مل جائیں گے، بہت سے صحابہ کے بیٹے عبد الرحمن نام کے مل جائیں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، انبیاء کے ناموں پر نام رکھو، اولیاء کے ناموں پر نام رکھو، صحابہ کے ناموں پر نام رکھو، نچنیوں گویوں کے ناموں پر نام نہ رکھو، شرابیوں زانیوں کے ناموں پر نام نہ رکھو، اللہ رسول کے باغیوں غداروں کے نام پر اپنے بچوں کا نام نہ رکھو، اللہ کے نیک و فرما بردار بندوں کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھو، کہ فرمایا گیا کہ نیکوں کے ناموں کے ذریعے اللہ بچے میں نیکی کی صفت پیدا فرماتا ہے۔ جیسا نام ہوگا وہ صفت آئے گی اس کے اندر۔ اور یہ بھی سن لیں، فرمایا گیا اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف سے جو پہلا تحفہ ہوتا ہے
وہ اس کا نام ہوا کرتا ہے. یہ پہلا تحفہ ہے. تو جو پہلا تحفہ دے رہے ہو اچھا ہونا چاہیے نا, بیکار تو نہیں ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے. اور فرمایا کہ یہ وہ تحفہ ہے کہ جس کو بچہ پوری زندگی اپنے ساتھ لے کر گھومتا ہے, اسی تحفے کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اور اسی تحفے کے ساتھ قیامت میں اس کو اٹھایا جائے گا. تو جو زندگی بھر ساتھ رہنے والا تحفہ ہے وہ تحفہ کیسا ہونا چاہیے؟ اپو چپو تو نہیں ہونا چاہیے, ببلو ڈبلو تو نہیں ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے نا. ہم نام کیسے بھی رکھ دیتے ہیں, عجیب و غریب نام. اچھا کسی نے اگر کسی کا ایسا نام ہو تو برا نہ مانے, اور کسی کا ایسا نام ہو تو کوئی اس کا مذاق نہ اڑائے. بس میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. اگر کسی کا نام ببلو رکھ دیا آپ نے تو ببلو جب تک چھوٹا ہے تب تک تو اچھا لگے گا. اب اگر بتائیے وہ 60 سال کا ہو گیا تو ببلو اچھا لگے گا؟ بچے کہیں گے ببلو نانا آ گئے, پپو نانا آ گئے, اچھا لگے گا بتائیے؟ ببلو دادا آ گئے, راجو دادا آ گئے, کیسا نام لگے گا بتائیے؟ تو جب تک وہ چھوٹا ہے تب تک تو ٹھیک ہے, جب بڑا ہو گیا تو پھر ظاہر ہے یہ نام اچھے نہیں لگتے. تو شروع ہی سے ایسے نام رکھ دو کہ بعد میں نہ بچہ کہے کہ میرے ماں باپ نے کیسا نام رکھ دیا ہے. کالج میں دوست مذاق اڑاتے, اسکول میں لوگ مذاق اڑاتے, کیسا نام رکھ دیا. تو ایسے نام نہ رکھو شروع سے, چونکہ پہلا تحفہ ہے تو پہلا تحفہ سوچ سمجھ کر دو, خوبصورت دو, ایسا دو کہ بچہ بھی خوش ہو اور اس کی صفت اس بچے میں پیدا ہو اور وہ تحفے کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا اور وہی تحفہ قیامت میں اس کی نجات کا سبب بھی بن جائے گا. جانتے ہو محمد نام کتنا پیارا نام ہے. آپ کو جو بھی رکھنا ہے رکھیں, اس کے ساتھ محمد لگا دیں, محمد لگا دے. کچھ جانا ہے آپ کا, آپ کو کوئی نام اچھا لگا اس کے ساتھ محمد لگا دے, فائدہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دسترخوان پر کھانے والے زیادہ ہوں, کھانا کم ہو, اور اس دسترخوان پر اگر کوئی محمد نامی شخص بیٹھا ہو اللہ اس کی برکت سے مختصر کھانے میں برکت عطا فرماتا ہے. اسی طرح فرمایا گیا قیامت کے دن اللہ کا منادی آواز دے گا, اے محمد اٹھو جنت میں داخل ہو جاؤ, اے محمد اٹھو جنت میں چلے جاؤ. فرمایا گیا جتنے بھی محمد نام کے اہل محشر ہوں گے, جتنے بھی محمد نام کے لوگ ہوں گے قیامت میں محشر میں سب اٹھیں گے, جنت کی طرف چل پڑیں گے. اللہ کا منادی اعلان کرے گا, یہ اعلان تمہارے لیے نہیں تھا, تم رک جاؤ, تم کہاں چلے, یہ تمہارے لیے اعلان نہیں تھا, یہ تو اللہ کے حبیب کے لیے تھا. تو جانتے ہو غیب سے آواز آئے گی, اے فرشتوں انہیں نہ روکو, اب یہ اگر اٹھ گئے ہیں تو محبوب کے نام کی برکت سے انہیں بھی جنت میں داخل ہو جانے دو. فرمایا کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے نام رکھے کہ انشاءاللہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, تو ماہ رمضان کی خوشخبری سنانے پر جنت کا وعدہ نہیں, بلکہ ماہ رمضان کی آمد پر خوشی منانے پر جنت کا وعدہ ہے. اچھا یہ خوشخبری جو دے رہے ہیں کب دے رہے ہیں؟ 1 مہینہ پہلے, 15 دن پہلے, 10 دن پہلے. میں پوچھتا ہوں کسی کی شادی ہوتی ہے تو آپ اس کو کیا مبارکباد دیتے ہیں؟ کسی کی شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں بہت بہت مبارک ہو, اللہ نے تمہیں باپ بنا دیا. وہ کہے گا ابھی تو نکاح ہوا ہے, باپ کب میں بنا؟ تو کہو گے نکاح ہو گیا تو باپ تو بنے گا ہی نا کبھی نہ کبھی. میں ایڈوانس میں مبارکباد دے رہا ہوں تجھے, 1 سال پہلے دے رہا ہوں تاکہ سب سے پہلے میں مبارکباد دوں. تو بتائیے مبارکباد درست ہے؟ ارے شادی ہوئی ہے, شادی کی مبارکباد دو, جب باپ بنے گا تب باپ بننے کی مبارکباد. بچہ ایگزام دے کر آیا, آپ اس کو مبارکباد دیتے ہو, بہت بہت مبارک ہو, تو اچھے نمبر سے پاس ہو گیا. وہ کہے گا ریزلٹ تو 2 مہینے کے بعد آنے والا ہے, آپ کو کیسے پتا؟ آپ کہو گے ریزلٹ 2 مہینے کے بعد آئے گا نا, میں سب سے پہلے تجھے مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے آج ہی دے دیا ہے تاکہ تجھے بھی احساس ہو کہ سب سے پہلے میں نے دیا مبارکباد. تو یہ درست ہے؟ بتائیے, یہ درست ہے؟ نہیں, یہ درست نہیں ہے.
کب دو گے مبارکباد؟ انٹرویو میں پاس ہو گیا تب انٹرویو میں پاس ہونے کی مبارکباد، نوکری لگ گئی تو نوکری لگنے کی مبارکباد، ایگزام میں پاس ہو گیا تو ایگزام میں پاس ہونے کی مبارکباد، شادی ہو گئی تو شادی کی مبارکباد، باپ بن گیا تو باپ بننے کی مبارکباد۔ تو رمضان شریف کی آمد کی مبارکباد ایک مہینہ پہلے نہیں دی جاتی ہے، جب رمضان شریف آ جائے تب مبارکباد دو۔ اور فرمایا گیا کہ رمضان شریف کی آمد کے بعد ایک دوسرے سے ملنا اور مبارکباد دینا یہ صحابہ کی سنت مبارکہ ہے۔ ایک مہینے پہلے والا طریقہ غلط ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی تو جنت میں ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں چلتی ہیں، اور جب یہ ہوائیں جنتی درختوں کے پتوں سے ٹکرا کر حوروں کو لگتی ہیں تو حوریں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ اللہ تو اپنے ان بندوں سے ہمارا نکاح کرا دے جو تیری رضا کے لیے ماہ رمضان کا روزہ رکھا کرتے تھے، کہ انہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو اور ہمیں دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ کون دعا کر رہا ہے؟ مس انڈیا نہیں، مس ورلڈ، مس یونیورس نہیں، جنت کی حوریں دعا کرتی ہیں۔ اور کس کے لیے دعا کرتی ہیں؟ یہ نہیں کہتی کہ مولا کسی حسین و جمیل سے ہمارا نکاح کرا دے، کسی دولت مند سے ہمارا نکاح کرا دے، کسی بنگلے اور ٹاور میں رہنے والے سے ہمارا نکاح کرا دے، کسی بڑے بزنس مین سے ہمارا نکاح کرا دے، کسی ڈپلوما ڈگری والے سے ہمارا نکاح کرا دے، کسی ڈاکٹر انجینئر سے ہمارا نکاح کرا دے۔ نہیں نہیں، جنت کی حوریں یہ سب نہیں دیکھتی ہیں، بلکہ بندہ روزے دار ہے تو دعا کرتی مولا روزے دار بندوں سے ہمارا نکاح کرا دے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا میں جب کسی کا نکاح ہوتا ہے، کسی نوجوان کی شادی کی باری آتی تو پورا خاندان یہ سوچتا ہے کہ ہم ایسی بہو لائیں گے کہ سب سے زیادہ وہ خوبصورت ہوگی۔ ماں کی تمنا ہے کہ میں ایسی بہو لاؤں گی، اپنے بیٹے کے لیے ایسی دلہن ڈھونڈوں گی کہ پورے خاندان میں کسی کی دلہن اتنی خوبصورت نہیں ہوگی۔ باپ کی تمنا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے ایسی بہو لاؤں گا کہ دو چار گاؤں میں اتنی خوبصورت کسی کی بہو نہیں ہوگی۔ بہن بھی چاہتی ہے کہ بھابھی خوبصورت، اور لڑکے کی بات کیا کریں، وہ تو بیچارہ اپنی شکل بھی آئینے میں نہیں دیکھتا، اس کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ بیوی حسین و جمیل ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا، قد کیسا، چہرہ مہرہ کیسا، ناک کیسی، ہونٹ کیسے، کوئی پرواہ نہیں، بیوی خوبصورت ہو، بیوی خوبصورت ہو، ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، جنت کی حوریں روزے داروں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جنت کی حوریں جانتے ہو کتنی حسین و جمیل ہیں۔ ارے دنیا کی کسی خوبصورت لڑکی کی خوبصورتی کا ذکر جو ہے ایک آوارہ کرتا ہے، ایک گلی کوچے میں رہنے والا بدبخت انسان کرتا ہے۔ دنیا کی خوبصورت لڑکی کی خوبصورتی کا ذکر جو ہے ایک شرابی کرتا ہے، ایک شاعر کرتا ہے، ایک ناول لکھنے والا کرتا ہے، ایک فلمی کہانی لکھنے والا کرتا ہے۔ دنیا کی لڑکیوں کے حسن و جمال کی تعریف جو ہے آوارہ نفس پرست لوگ کرتے ہیں، لیکن جنت کی حوریں کتنی خوبصورت ہوں گی، ہم اور آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت کی حوروں کی خوبصورتی کا ذکر جو ہے قرآن مقدس میں اللہ کرتا ہے اور بخاری اور مسلم میں رسول اللہ کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا کہ جنت کی کوئی حور اگر صرف ایک لمحے کے لیے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے، اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے، تو اس کے حسن کے جلووں کو دیکھ کر پوری زمین والوں پر گشی طاری ہو جائے گی، سارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو جنت کی حوریں دعا کرتی ہیں۔ اب یہاں ایک بات بتاؤ، فرمایا گیا جنت میں جو سب سے آخری جنتی جائے گا، جنت میں جو سب سے آخری جنتی جائے گا، اللہ اسے نکاح میں 70 حوریں عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں کون جائے گا؟ آخر میں کوئی ولی تو نہیں جائے گا نا، آخر میں کوئی کتب تو نہیں جائے گا، آخر میں کوئی مخدوم تو نہیں جائے گا، آخر میں کوئی مجذوب تو نہیں جائے گا۔ سب سے آخر میں جنت میں کون جائے گا؟ ہمارے اور آپ کے جیسا گناہگار اور سیاہکار جائے گا۔ اپنے گناہوں کے سبب
جہنم میں ڈال دیے گئے. پھر جہنم میں ہم نے گناہوں کی سزا بھگتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے فرمایا گیا جہنم سے نکالا گیا. جب جہنم سے نکلے تو جسم جل چکا تھا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی. پھر فرمایا گیا اسے لایا جائے گا، جنت کی نہر حیات کا گوتا لگایا جائے گا. جب وہ بندہ جہنم سے نکلنے کے بعد نہر حیات میں گوتا لگائے گا اور اندر سے نکلے گا باہر کی طرف، تو فرمایا گیا تھا تو جسم جلا بھنا تھا، گیا تھا تو چلنے کی طاقت نہیں تھی، گیا تھا تو صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، لیکن نہر حیات میں جب گوتا لگا کر نکلے گا تو یوں محسوس ہوگا جیسے زمین سے ایک نئی کوپل نکلا کرتی ہے، خوبصورت سا، تر و تازہ، جوان. پھر اسے جنت میں داخل کیا جائے گا اور فرمایا کہ پھر اس جنتی کو اللہ نکاح میں 70 حوریں عطا فرمائے گا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب ہمارے اور آپ کے جیسے گناہگار کو جنت میں 70 حوریں ملیں گی، اللہ میرے غریب نواز کو کتنی حوریں عطا فرمائے گا، غوث اعظم کو کتنی حوریں عطا فرمائے گا، امام زین العابدین کو کتنی حوریں عطا فرمائے گا، امام جعفر صادق کو کتنی حوریں عطا فرمائے گا، حسنین کریمین کو کتنی حوریں عطا فرمائے گا، سیدنا عمر فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر کو کتنی حوریں عطا فرمائے گا. تو اے مسلمانوں، تم دنیا میں تمنا کرتے ہو کہ بیوی حسین و جمیل ہونی چاہیے، لیکن تم نے اگر ماہ رمضان کا روزہ رکھا ہے تو جنت کی حوریں خود دعا کرتی ہیں، اے اللہ اپنے روزے دار بندوں سے تو ہمارا نکاح کرا دی. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ماہ رمضان المبارک میں تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے. ماہ رمضان میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی. ماہ رمضان میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو بے حساب کتاب اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. ماہ رمضان میں ایک چھوٹی سی نیکی کرو، اللہ 70 گنا ثواب عطا کرتا ہے. آپ اگر نفل پر عمل کرتے ہو اللہ فرض کا ثواب دیتا ہے، اگر آپ فرض ادا کرتے ہو اللہ 70 فرضوں کا ثواب دیتا ہے. اے سرکار مدینہ کے پیروانو، جانتے ہو میں ماہ رمضان کو کیا کہتا ہوں؟ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں. ہم اور آپ اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہم روزی روٹی کے لیے کوئی نہ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام دھندا کرتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانو، دنیا میں جتنے بھی کاروبار ہیں ہر کاروبار کا کبھی سیزن ہوتا ہے، کبھی آف سیزن ہوتا ہے. 12 مہینے چلے ایسا کوئی کاروبار نہیں ہوتا. گرمیوں کا موسم آ گیا تو گرمی کے سامان بکنے شروع ہو جاتے ہیں، گرمی کے کپڑے بکنے شروع ہو جاتے ہیں، پنکھے کولر اے سی بکنے شروع ہو جاتے ہیں، کولڈ ڈرنک اور شربت بکنے شروع ہو جاتے ہیں، آئس کریم وغیرہ بکنا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے ہر موسم کے اعتبار سے کاروبار کا سیزن آف سیزن ہوتا ہے. آپ سردیوں میں دیکھیں سردیوں کی چیزوں کا سیزن ہے، شادی بیاہ ہو تو جو ہے شادی بیاہ کا سیزن شروع ہوتا ہے تو کیٹرنگ والوں کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے، منڈپ والوں کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے، کرسی ٹیبل والوں کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے، پھول بیچنے والوں کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے، کارڈ بنانے والوں کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے، اسکول چالو ہو تو اسٹیشنری آئٹم بیچنے والوں کا سیزن ہوتا ہے. ہر کاروبار کا کوئی سیزن ہوتا ہے، کوئی آف سیزن ہوتا ہے. میں کہتا ہوں رمضان شریف کا مہینہ یہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ ہے مسلمانوں 11 مہینے گزرنے کے بعد میرا کریم ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو یہ پورا 1 مہینہ نیکیاں کمانے کا سیزن عطا فرما دیتا ہے. بندے 11 مہینے تو غافل تھا، 11 مہینے تو مسجد سے دور تھا، 11 مہینے تو قرآن سے دور تھا، 11 مہینے تو میرے سجدوں سے دور تھا، 11 مہینے تو عبادت سے دور تھا، 11 مہینے تو نے اپنے نفس کے مطابق گزارا ہے. اب میں تجھے 1 مہینہ دیتا ہوں اور رب نے وعدہ کیا ہے. اے سرکار مدینہ کے پیروانو، فرمایا گیا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے ماہ رمضان میں تراویح پڑھی اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد
دوسری نماز مل جائے اور بندہ اس کا احترام کرے، اس نماز کو ادا کرے، تو رب تبارک تعالیٰ سجدوں کی برکت سے دونوں نمازوں کے درمیان جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ فجر پڑھ کر گیا، ظہر کے لیے آیا، اب فجر اور ظہر کے درمیان جو گناہ ہوا، فرمایا کہ ظہر کے سجدے کی برکت سے میرا رب اسے معاف فرما دیتا ہے۔ ظہر پڑھ کر گیا، عصر کے لیے آیا، درمیان میں جو گناہ ہوئے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا بندے مومن کو ایک جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ مل جائے اور وہ جمعہ کا احترام کرے، اللہ کا سجدہ کرے، تو رب تبارک تعالیٰ جمعہ کی برکت سے اپنے بندے کے پورے ہفتے بھر کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک رمضان کے بعد اگر دوسرا رمضان شریف مل جائے اور مسلمان رمضان کا احترام کرے، اس کا حق ادا کرے، رمضان میں خوشی کا اظہار کرے، تو رب تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ماہ رمضان کی برکت سے پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان شریف کے درمیان تک جتنے گناہ ہوتے ہیں میرا کریم اسے معاف فرما دیتا۔ ارے ایک ماں یہ پسند نہیں کرتی کہ میری اولاد کو کوئی تکلیف ہو، ایک ماں پسند نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا ہو، میری بیٹی بھوکی ہو، کسی کی بیٹی بیاہ کر جائے سسرال میں تکلیف میں ہو، تو بتائیے کیا ماں باپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اگر بیٹا جوان بیٹا قید میں ہو، ماں باپ چین کی نیند نہیں سو پاتے۔ ارے قید اور جیل تو دور کی بات ہے، جن کے جوان بیٹے رات کو 2-2 3-3 4-4 بجے تک گلی کوچوں میں آوارہ گردیاں کرتے ہیں، ان کے بوڑھے ماں باپ گھر میں جب تک اولاد واپس نہ جائے وہ بھی رات بھر جاگا کرتے۔ بیٹا تکلیف میں ہو ماں پسند نہیں کرتی، بیٹی تکلیف میں ہو باپ پسند نہیں کرتا۔ میں پوچھتا ہوں اولاد کو معمولی تکلیف ہو ماں باپ یہ گوارا نہیں کرتے، ہم رب کی محبت کا، اس کی رحمت کا، اس کی شان کریمی کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب اپنے بندوں کو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں کی ممتا یہ ہے کہ اولاد کو بھوکا پیاسا نہ دیکھ سکے، دوسروں کے جھوٹے برتن مانجنے ہو تو مانجتی، دوسروں کے اترے کپڑے دھونے ہو تو دھوتی ہے، اپنے گھر کے کام کے ساتھ ساتھ اور 2-4 گھروں میں جھاڑو پوچھا کر کے اپنے بچے کے کھانے پینے کا، اس کے پڑھنے لکھنے کا، اس کے عید کے جوڑوں کا انتظام کرتی ہے۔ جب ماں اپنی اولاد کو معمولی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی ہے، بتاؤ رب کو کیا یہ بات پسند ہوگی کہ بندوں کو جہنم میں ڈال دے، بندوں کو آگ میں جلا دے، بندوں کو عذاب میں ڈال دے؟ نہیں نہیں، ایک ماں اولاد کے پیر میں کانٹا چبھ جائے گوارا نہیں کرتی ہے، تو اپنے بندوں کو وہ جہنم میں ڈالے اس کی رحمت گوارا نہیں کرتی ہے۔ اس نے ہمارے لیے اے مسلمانوں جہنم کو تیار نہیں کیا، بلکہ ہم اور آپ ہیں کہ دن رات نافرمانی کر کر کے خود اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ہم اسے راضی نہ کر سکے، اگر ہم توبہ اور استغفار نہ کر سکے، اگر ہم عبادتیں نہ کر سکیں، تو ہم سے بڑا کوئی محروم نہیں ہو سکتا ہے، ہم سے بڑا کوئی غافل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے بہت سے مسلمانوں کو دیکھا، رمضان شریف کا مہینہ آنے والا، 1 دن باقی، 2 دن باقی، 3 دن باقی، اپنی زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکالتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ رمضان شریف سے بیزار ہے معاذ اللہ۔ لا ایک چائے پلا دے یار، پھر 2 دن کے بعد کہاں ملنے والی؟ کبھی بیوی سے کہتے کہ آج کچھ اچھا کھلا دے، پھر تو پورے مہینے ایسے ہی رہنا ہے۔ کبھی کسی کو کھاتا پیتا دیکھتے ہیں، کہتے 2 دن اور مزے کر لے، پھر کہاں ملنے والا؟ گویا معاذ اللہ ایسا لگتا ہے رمضان شریف کا مہینہ نہیں آ رہا ہے، قحط پڑنے والا، بھوکمری کا موسم آنے والا ہے معاذ اللہ۔ جبکہ مسلمانوں دل پر ہاتھ رکھ کر غور کر تو پتا چلے گا
رمضان شریف میں رب تبارک تعالیٰ صرف امیروں کو نہیں کھلاتا، صرف دولت مندوں کو نہیں کھلاتا، بلکہ وہ غریب جو سال میں کبھی 1 کلو سیب خرید کر کھانے کی طاقت نہیں رکھتا، کبھی 1 کلو انار خرید کر کھانے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ فروٹس خریدنے کے بارے میں جو غریب سوچ نہیں سکتا، رمضان المبارک میں جب وہ غریب بندہ بھی 12-13 گھنٹے اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، افطاری کے لیے دسترخوان پر آتا ہے، 11 مہینے جو خرید کر کھانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، افطار میں میرا مولا اسے ہر نعمت عطا کر دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ قحط کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ آقا فرماتے ہیں رمضان المبارک میں اللہ مومن کی روزی کو بڑھا دیتا ہے، رحمت ہی رحمت ہے، جنت ہی جنت ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے، نعمت ہی نعمت ہے۔ اب ایسے میں روزی تنگ ہوگی، خسارہ آئے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے دیکھ کر، ہماری قوم کے بہت سے نوجوان ہیں جو بلا کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہوا، روزہ نہیں رکھا تو نے آج؟ کہتے میں سحری کے لیے اٹھا تھا، سر میں بہت درد ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا آج میں نہیں رکھتا ہوں، کل اچھا ہو جائے گا تو کل رکھ لوں گا۔ کسی سے پوچھا روزہ نہیں رکھا، کہتے تھوڑا پیٹ خراب ہو گیا تھا اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا۔ کوئی کہتا ہے 2 دن سے بخار آ رہا تھا ہلکا ہلکا اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا۔ ارے بعض تو ایسے غافل بھی ہیں، ہم نے پوچھا روزہ نہیں رکھا، جواب ملتا ہے آج دن میں کام بہت تھا اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا، آج دن بھر بھاگ دوڑ بہت تھی اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا۔ میں پوچھتا ہوں کیا یہ شرعی عذر ہے؟ جاؤ جا کر کسی عالم دین سے پوچھو، جاؤ جا کر کسی مفتی سے پوچھو، کیا سر درد کی وجہ سے روزہ معاف ہے؟ سحری میں آنکھ نہ کھلے تو روزہ معاف ہے؟ پیٹ میں درد ہو تو روزہ معاف ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ شرعی عذر نہیں ہے، ان باتوں کی بنیاد روزہ معاف نہیں ہے۔ اور مجھے تو شرم آتی کہتے ہوئے، ہماری بہنوں کا حال یہ ہے، ہماری بہنیں عید کی تیاریوں کے چکر میں، مہینے بھر خریداری کرنے کے چکر میں وہ صرف اور صرف شاپنگ کے نام پر روزے چھوڑ دیا کرتی، آپس میں رائے مشورہ کرتی۔ کل میں محمد علی روڈ جانے والی ہوں شاپنگ کے لیے، بہت دھوپ ہے، گرمی بہت ہے، میں تو روزہ نہیں رکھوں گی، تو رکھے گی کیا؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں تو رکھنا چاہتی تھی لیکن تو نہیں رکھے گی تو چل میں بھی نہیں رکھوں گی۔ پھر تیسری کہتی ہے میں تو نہیں چھوڑتی لیکن میں اگر رکھ لوں گی تو افطاری کہاں کروں گی؟ تم لوگوں نے نہیں رکھا، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، پھر میں افطاری کہاں کروں گی؟ میں نماز کہاں پڑھوں گی؟ اس لیے چلو میں بھی نہیں رکھتی۔ آپ خود جا کر دیکھیں، یہ سنی سنائی پڑھی لکھائی نہیں، آنکھوں دیکھی بات ہے۔ آپ بھنڈی بازار میں جا کر دیکھ لیں، آپ محمد علی روڈ پر جا کر دیکھ لیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے رمضان شریف میں جب مسلمانوں کے 10-12 سال کے بچے بھی روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے میں بہت سی عورتیں کبھی گنے کا جوس کھڑی ہو کر پی رہی ہیں نقاب پہن کر، کبھی نیمبو شربت پی رہی ہیں، کبھی کچھ خرید کر کھا پی رہی ہیں۔ 8-8 10-10 عورتیں نکلتی ہیں باقاعدہ گروپ بنا کر، اور صرف خریداری کے نام پر وہ اپنے رمضان کے روزوں کو قربان کر دیتی۔ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں جواب دو، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی ہم سے عید کے جوڑوں کا حساب لے گا یا رمضان کے روزوں کا حساب لے گا؟ اگر کوئی مسلمان پرانے کپڑے پہن لے عید کے دن تو کیا اس پر بجلی گر جائے گی؟ اس پر عذاب نازل ہوگا؟ کیا اسے قبر میں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا؟ نہیں۔ قیامت کے دن کنگھی کا، کلپ کا، دوپٹے کا، نیکلیس کا، مہندی کا، چوڑی کا، سینڈل کا، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ حساب لے گا، روزوں کا حساب لے گا۔ جوڑے روز نئے پہنے لیکن روزے نہیں رکھتے تو جوڑے جنت میں نہیں لے جائیں گے، اللہ کے روزے جنت میں لے کر جائیں گے۔ کیسے غافل، کیسے غافل، موڈ ہوا تو رکھ لیا، نہیں تو نہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمان کبھی سوچتا نہیں۔ ارے جا جا کر اسپتال میں دیکھ، بامبے کی سرزمین پر کتنے بڑے بڑے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں، جا کر اسپتالوں کے وارڈ میں دیکھ لے، کتنے مریض بستر پر پڑے کرا رہے ہیں،
کسی کا آپریشن ہو گیا، کسی کا آپریشن ہونے والا ہے، کوئی دوائیاں کھا کھا کر تنگ آ گیا، کوئی بیزار آ کر کہتا ہے مجھے زہر کا انجیکشن لگا دو، اب مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ ایک مریض ایسا بھی ہے کہ ڈاکٹر 1 مہینے میں سارے ٹیسٹ کر چکا، اب تک بیماری کا پتہ نہیں لگ سکا ہے۔ ان مریضوں کو دیکھو، ان کو تڑپتا دیکھو، ان کو کراتا دیکھو، ارے یہ وہ لوگ ہیں روزہ رکھنا بھی چاہیں تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے ان مریضوں میں ہمیں شامل نہیں کیا، اللہ نے صحت عطا کی ہے، اللہ نے تندرستی دی ہے، اللہ کا شکر ادا کر اور اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کر، اے اللہ تو نے ماہ رمضان دیا ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ماہ رمضان کے تمام روزے بھی رکھیں گے اور ہر رات 20 رکعت تراویح بھی پڑھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی آمد سے پیشتر دعا کرتے تھے، اللہ مجھے صحت عطا فرما تاکہ میں ماہ رمضان کے تمام روزے رکھ سکوں۔ میرے آقا دعا کرتے تھے، اور ہم اور آپ ہیں کہ صحت مند ہو کر بہانے ڈھونڈتے کہ کوئی بہانہ مل جائے میں روزہ چھوڑ۔ میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا، روزوں کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو تو ہر دن جب سحری کے لیے اٹھو تو اٹھتے وقت دل میں خیال ہو میں سحری کے لیے اٹھ گیا، اللہ تو نے توفیق دی روزے کی، اب سحری تو کر رہا ہوں، افطار تک زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا میں نہیں جانتا ہوں۔ روزہ چھوڑنے والے غور کریں، یہ آج جو میں نے روزہ رکھا ہے کہیں یہی زندگی کا آخری روزہ نہ ہو۔ روزہ تو کل بھی ہوگا، پرسوں بھی ہوگا، قیامت تک رمضان شریف کا مہینہ آئے گا جائے گا، لیکن کل کا دن مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہر روزے کو اپنا آخری روزہ سمجھے گا تو ظاہر ہے وہ روزہ چھوڑنے والا نہیں ہوگا بلکہ وہ روزہ رکھنے والا بن جائے گا۔ ہر رات تراویح کی نماز کو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے یہی آخری رات ہو زندگی کی، ہم نے تو بڑے اونچے اونچے خواب دیکھ رکھے، ہم نے تو کئی دن پہلے کے پلان بنا رکھے۔ جانتے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں بتاؤ تم اپنی موت کو کتنا قریب پاتے ہو، تم اپنی موت کو کتنا قریب پاتے ہو؟ کسی نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر گھر جاتا ہوں تو میں فجر میں لوٹوں گا کہ نہیں لوٹوں گا اس کی امید نہیں کرتا، میں عشاء کی نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھ لیتا ہوں۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں فجر کی نماز پڑھ کر جاتا ہوں تو ظہر میں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا میں نہیں جانتا، اس لیے میں فجر کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھتا ہوں۔ تیسرے نے کہا جب میں ظہر پڑھ کر جاتا ہوں تو عصر میں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا، اس لیے ظہر کو آخری نماز سمجھ کر پڑھتا ہوں۔ کسی نے عصر کا ذکر کیا، کسی نے مغرب کا ذکر کیا، جب سارے بتا چکے تو جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے سنو عشاء اور فجر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے، فجر اور ظہر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے، ظہر اور عصر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے۔ ارے میں اپنی موت کو جانتے ہو کتنا قریب پاتا ہوں، کتنا قریب پاتا ہوں۔ فرماتے جب میں نماز میں داہنی طرف سلام پھیرتا ہوں تو میں یہ امید نہیں کرتا کہ مجھے بائیں طرف بھی سلام پھیرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات میں پہلی شخصیت اس کائنات میں وہی ایک ہے کہ جب ان کی زندگی کا آخری وقت آیا تو روح قبض کرنے والے فرشتے نے کمرے میں آنے کی اجازت طلب کی ہے، اجازت ہو تو آؤں اور اجازت نہ ہو تو واپس چلا جاؤں۔ کیا کوئی اور ہے بڑا سے بڑا دنیا کا دولت مند بھی موت کا وقت آئے کیا بتاؤ موت کا فرشتہ کہتا ہے تو کہے تو لے چلوں تو نہ کہے تو چھوڑ دوں؟ نہیں۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو کہ جن کو رب تبارک تعالیٰ نے ایسا مالک و مختار بنا دیا کہ محبوب رہنا چاہو گے تو تمہاری مرضی ہے، چلنا چاہو گے تو تمہاری مرضی ہے، وہ خود فرماتے ہیں میں اپنی موت کو اتنا قریب پاتا ہوں۔ اور ہم اور آپ ہیں روزوں کی تیاریاں نہیں ہوئی، ہم نے عید کے جوڑے پہلے ہی خرید رکھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس مسلمان پر جو کہے لگا کر ہنستا ہے
اور اسے پتا ہی نہیں کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ فرماتے مجھے تعجب ہوتا ہے اس مسلمان پر جو یہ نیا مکان تلاش کر رہا ہوتا ہے، نیا مکان بنانے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، جبکہ اس کو پتا نہیں کہ انقریب اس کی قبر کھودی جانے والی ہے۔ فرماتے مجھے تعجب ہوتا ہے اس مسلمان پر کہ جو نئے جوڑے سلانے کی فکر میں لگا ہے، جبکہ اسے پتا نہیں کہ اس کے نام کا کفن بازار میں آ چکا ہے۔ ہم اور آپ بتائیے کیسے غافل، کیسے غافل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دے یا توڑ دے تو پوری زندگی کے روزے بھی اس ایک روزے کا کفارہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا اللہ کا شکر ادا کرو، پچھلے سال رمضان شریف میں زندہ تھے، اس سال بھی زندہ ہو، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ارے ایک سال کے اندر نہ جانے کتنے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ نے تجھے کل بھی زندگی دی تھی، آج بھی زندگی دی ہے، تو غفلت نہ برتنا، بلکہ 11 مہینے میں نافرمانیاں کر کر کے گناہوں کے داغ دھبوں سے دامن کو میلا کر لیا ہے۔ اب رمضان شریف میں سچے دل سے توبہ کرنا، پلٹ آنا، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کا گناہ زمین سے آسمان تک اگرچہ کیوں نہ ہو میرا کریم گناہ نہیں دیکھتا، بلکہ سچی توبہ کی برکت سے اس کے ہر اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، اگر کپڑا میلا ہو جائے، کپڑا میلا ہو جائے تو اس کو صاف کرنے کے لیے 2-4 بالٹی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بتائیے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کپڑے میں دھول مٹی لگ گئی، داغ لگ گیا، واشنگ پاؤڈر بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، برش بھی چاہیے، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا پانی خرچ کرتے ہیں، تب جا کر کپڑا صاف ہوتا ہے۔ ارے اے مسلمانوں کبھی غور نہیں کیا آپ نے، ایک کپڑا میلا کچیلا ہو جائے تو اسے صاف کرنے کے لیے 8, 10, 20, 25, 50 لیٹر پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن قربان میرے مولا کی شان رحیمی اور کریمی پر ایک بندہ 2, 4, 8, 10 سال نہیں بلکہ فرمایا گیا 70 سال تک گناہ کرتا ہے، 70 سال تک نافرمانی کرتا ہے، اور 70 سال گناہ کر کر کے سارے دامن کو داغدار کر لیتا ہے، پورے دل کو گناہ کر کر کے سیاہ کر لیتا ہے، لیکن جب ایک بار سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، وہ قطرہ نکل کر اس کے رخسار پر نہیں آتا، وہ قطرہ نکل کر اس کی پلکوں پر نہیں آتا، بلکہ آنسو کا ایک قطرہ نکلا آنکھوں میں سما کر رہ گیا، اللہ اسی ایک آنسو کے قطرے کو 70 سال کے گناہوں کو صاف کرنے کا ذریعہ بنا دیتا۔ پھر بھی ہم توبہ نہ کریں، رب کی رحمت آواز دیتی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت شب معراج ہو، شب برات ہو، شب قدر ہو، ماہ رمضان کے دن و رات ہو، اللہ کی رحمتیں پکارتی ہیں ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ داڑھی منڈانے والوں نے قسم کھا رکھا ہے دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے ہم داڑھی منڈانا نہیں چھوڑیں گے، جوا کھیلنے والوں نے قسم کھا رکھا ہے اللہ کی رحمتیں لاکھ پکارتی ہو ہمیں اس کی رحمت نہیں چاہیے، ہم تو جوا کھیلنا نہیں چھوڑیں گے، سود کھانے والے، ڈرگس لینے والے، شراب پینے والے، جھوٹ بولنے والے، ڈی جے لگانے والے، شادیوں میں پٹاخے بازی کرنے والے، بارات میں بینڈ باجے بجانے والے، ٹی وی سیریل دیکھنے والے، فلمیں دیکھنے والے، ہیروئنز کی طرف جو ہے گندی نگاہ ڈالنے والے، دوسروں کی بہو بیٹیوں پر سیٹیاں بجانے والے، لگتا ہے قسم کھائے بیٹھے ہیں تیری رحمت آواز دیتی ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو نفس کے غلام ہیں، ہم تو من کی تمناؤں آرزوؤں کے غلام ہیں، ہمیں جوا پیارا ہے،
ہے تیری رحمت پیاری نہیں ہے، ہمیں شراب پیارا ہے تیری رحمت پیاری نہیں ہے، ہمیں داڑھی مڈانا پیارا ہے تیری رحمت پیاری نہیں ہے، ہمیں جہنم میں جانا ہے تیری جنت پیاری نہیں ہے، تیری مغفرت کے دروازے کھلے ہیں، تیری جنت کے دروازے کھلے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم ماں باپ کو جھڑکی دیں گے، ہم بیوی بچوں کے حق پامال کریں گے، ہم پڑوسیوں کے ساتھ گالی گلوچ کریں گے، ہم سود کا کاروبار نہیں چھوڑیں گے، ہم شراب بھی پیئیں گے، ہم جوا بھی کھیلیں گے، ہم سٹے کا نمبر بھی نکالیں گے، ہم رات بھر فیس بک پر گندی گندی تصویریں سرچ کریں گے، ہم رات بھر یوٹیوب پر گندے گندے ویڈیو سرچ کریں گے، ہم دوستوں کے ساتھ اپنی سہیلیوں کے ساتھ رات بھر گندے گندے چیٹنگز کریں گے۔ ہم نے طے کر رکھا ہے اللہ تیری رحمت پکارتی ہے تو پکارے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو نفس کے فالوور ہیں، ہم تو نفس کے پیروکار ہیں۔ اے مسلمانوں توبہ کر لو، پلٹ آؤ، اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے، مغفرت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یقیناً پلٹو گے۔ میں پھر ذمہ داری سے کہوں گا، زمین سے آسمان تک اگر گناہ سے بھر دیا ہو، ایک بار بندہ پلٹے گا، اللہ گناہ نہیں دیکھتا بلکہ اس کی رحمت بڑھ کر اپنے بندے کو آغوش میں لے لیا کرتی ہے، اللہ بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کا خیر مختم کرنا ہے، صرف زبانی اعتبار سے نہیں، عمل کے اعتبار سے۔ آج طے کر لیں، ہمیں ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے ہیں، ہر رات ہمیں اور آپ کو 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے، ہرگز نہ نماز میں ہمیں غفلت کرنا ہے، نہ روزوں میں ہمیں غفلت کرنا ہے۔ بتائیے عہد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، ہم نے دیکھا بہت سے ٹیکسی چلانے والے لوگ، رکشہ چلانے والے لوگ بھی روزہ نہیں رکھتے۔ میرے پیارے آقا کے پیروان لیبر طبقہ، مزدور طبقہ، ہم نے پارٹی اٹھانے والوں کو روزہ رکھتے دیکھا ہے، ہم نے بیکری میں کام کرنے والے کو روزہ رکھتے دیکھا ہے، ہم نے ٹھیلا اور ہاتھ گاڑی کھینچنے والے کو روزہ رکھتے دیکھا ہے۔ ارے وہ بندہ جو دوپہر کی دھوپ میں کھڑے ہو کر کسی راستے کے کنارے کیلا بیچتا ہے، حلال رزق کماتا ہے اپنے بیوی بچوں کے حق ادا کرنے کے لیے، وہ دھوپ میں دن بھر کھڑا روزہ رکھتا ہے، اور ٹیکسی چلانے والا روزہ نہیں۔ ہم نے پوچھا تم روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ یہ فیکٹ ہے۔ تو اس نے جواب دیا بڑی محنت کا کام۔ میں نے کہا کتنی محنت ہے؟ کیا پیسنجر کو ٹیکسی میں بٹھا کے دھکا مار کے اندھیری لے جاتے ہو، دھکا مار کے بوری ولی لے جاتے ہو؟ کتنی محنت ہے؟ صرف اسٹیئرنگ پکڑنا، بریک کلچ سنبھالنا، گیئر سنبھالنا ہے؟ کیا بتا بیکری میں کام کرنے والے غریب مزدور سے زیادہ تو محنت کرتا ہے؟ کیا بتا صبح شام ٹھیلا کھینچنے والے، دوسروں کی جھڑکیاں سننے والے سے زیادہ تو محنت کرتا ہے؟ جانتے وہ جو روزے سے غافل ہے، وہ جو ماہ رمضان کے روزوں کا احترام نہیں کرتے، ان کا حشر کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات دیکھا، ایک بندے کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہیں، اس پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اور وہ مدد کے لیے آواز دیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے، میری مدد فرمائیے۔ رحمت للعالمین آقا کو رحم آ گیا، فرماتے میں آگے بڑھا، میں نے فرشتوں سے کہا فرشتوں کیوں مارتے؟ اس کا گناہ کیا ہے؟ اس پر یہ عذاب کیوں؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماہ رمضان کا احترام نہیں کرتا تھا، یہ روزوں سے غفلت برتا کرتا تھا۔ کہتے مجھے رحم آ گیا، میں ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا، دعا کرنا چاہتا تھا، رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا محبوب تو اس کے لیے دعا نہ کرنا، تو اس کی سفارش نہ کرنا، اس کی وجہ کہ اس کے خلاف روزوں نے مقدمہ دائر کیا ہے، اس کے خلاف ماہ رمضان نے مقدمہ دائر کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس سے جو ہے روزے بیزار ہوں میں بھی اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ آپ نے اس کی سفارش نہیں کی ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں قیامت کے دن جس کے لیے میرے آقا بیزاری کا اظہار کرتے کیا پوری کائنات مل کر اس کی مدد کر سکتی ہے؟ اور اس کے برعکس جو روزے دار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات دیکھا، قیامت کا منظر ہے، میرے کچھ امتی ایسے ہیں جن کے سامنے سرخ رنگ کا جنتی دسترخوان لگا، اس پر جنت کی نعمتیں چنی، وہ مزے سے بیٹھے کھاتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں بتاؤ اس بندے کو یہ نعمت کیوں دی گئی، اسے یہ انعام کیوں دیا گیا؟ تو رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب
یہ میرے وہ بندے ہیں جو ماہ رمضان میں میری رضا کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے. آج بہت لوگ کھلانے والے ہوں گے, آج بہت لوگ پلانے والے ہوں گے, آج جیب میں مال ہے, آپ اچھے سے اچھے ریسٹورنٹ اور ہوٹل میں جا کر کھا سکتے ہو, اپنے ذائقے اور ٹیسٹ کے مطابق جو چاہو منگا کر مزہ لوٹ سکتے ہو, لیکن قیامت کے دن کے بارے میں ذرا سوچو, جب کوئی کھلانے والا نہیں ہوگا, کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا, سورج سوا نیزے پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی, بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا, باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا, ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گی, استاد شاگرد کے کام نہیں آئے گا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, انبیاء بھی پریشان ہوں گے. ایسی صورت میں آقا فرماتے ہیں میرے وہ امتی جو ماہ رمضان کا روزہ رکھتے ہوں گے, اللہ انہیں اطمینان سے بٹھائے گا اور جنت کے دسترخوان پر جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا. چند دنوں کی بھوک ہے, چند گھنٹوں کی بھوک ہے, اور انعام کیا ہے ذرا غور تو کرو. ارے ہر عبادت کا رب نے کوئی نہ کوئی صلہ رکھا ہے. نماز پڑھنے والوں کے لیے جنت, قرآن پڑھنے والوں کے لیے جنت, صدقہ دینے والوں کے لیے جنت, فطرہ دینے والوں کے لیے جنت, عمرہ کرنے والوں کے لیے جنت, حج کرنے والوں کے لیے جنت, جہاد کرنے والوں کے لیے جنت. ہر عبادت کے بدلے میں اللہ نے جنت کا انعام رکھا ہے. لیکن جب بات روزے کی آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا صلہ میں خود ہوں. جنت نہیں, جنت کا مالک مل جائے گا, جنت کا خالق مل جائے گا. تو بتاؤ روزے رکھیں گے انشاءاللہ. گھر میں بیویوں سے کہیں, بہن سے کہیں, بیٹی سے غفلت نہ برتے. جانتے مجھے یاد, میں آفس میں کام کرتا ہوں, میں افطاری کے وقت کینٹین میں گیا اور کینٹین میں نے آرڈر کیا تاکہ افطار سے پہلے آ جائے, میں افطاری کر لوں. میرے بغل میں ایک ٹیبل تھا, اس پر دو نوجوان بیٹھے تھے. توجہ ہے نا آپ کی؟ دو نوجوان بیٹھے تھے, انہوں نے بھی کچھ آرڈر دے رکھا تھا. اب میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ بھی افطار کے لیے آئے ہیں. پھر میں نے سوچا کہ اگر یہ افطار کے لیے آئے ہوں گے تو میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا, جوائن کر لوں گا, کچھ ان کا کھاؤں گا, کچھ اپنا کھلاؤں گا, تاکہ یہ ثواب بھی ہو جائے افطار کرانے کا. لیکن ان کا آرڈر جو تھا وہ پہلے آ گیا اور میرا آرڈر بعد میں آیا. جب ان کا آرڈر آ گیا تو انہوں نے, افطار کا وقت نہیں ہوا تھا لیکن کھانا شروع کر دیا. میرا آرڈر جب آیا تو میں انتظار کرتا رہا, یہاں تک کہ گھر سے کال آیا کہ اذان ہو گئی, تو میں نے شروع کیا. تو اب وہ دونوں آپس میں بات کرتے, لگتا ہے ان کا روزہ تھا, لگتا ہے یہ افطار کے لیے آئے. پھر جانتے ہو دوسرا کیا کہتا ہے؟ دوسرا کہتا ہے کہ یار جس کو جنت میں جانا ہو وہ روزہ رکھے. اپن کہاں جنت میں جانے والے, اپن تو جہنم میں جائیں گے تو روزہ رکھ کے فائدہ کیا ہے؟ معاذ اللہ. میں کہتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول رکھے, موقع دے رکھا ہے, بندے پلٹا, لیکن ہم قسم کھائے بیٹھے ہیں ہم کو نہیں جانا ہے. ہم ڈیسائیڈ کیے بیٹھے ہیں اے مسلمانوں, معمولی گرمی برداشت نہیں کر پاتے ہو, اگر بارش تھوڑی زیادہ ہو جائے برداشت نہیں کر پاتے ہو, اگر سردی زیادہ ہو جائے برداشت نہیں کر پاتے ہو, اپنی ہی پلکوں کا بال ٹوٹ کر آنکھ میں چلا جائے, ایک چیٹی کان میں چلی جائے, کہیں جسم کا بال ٹوٹ جائے, معمولی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے. ناخن کاٹ رہے تھے, تھوڑا زیادہ کٹ گیا, برداشت نہیں کر پاتے ہو. یہ نازک بدن معمولی دنیا کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا. بتاؤ کیا یہ جہنم کی آگ برداشت کر سکے گا؟ جہنم تو بہت دور ہے. میں پوچھتا ہوں مرنے کے بعد قبر میں تجھے اتارا جائے گا, قبر کی تاریکی برداشت کر سکتا ہے؟ قبر کی وحشت برداشت کر سکتا ہے؟ ہم ابھی جھارکھنڈ کے دورے سے آئے, بجلی چلی جاتی ہے تو ایسا سناٹا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. وہاں رہنے والے اس کے عادی, لیکن شہروں میں رہنے والا بتاؤ اندھیروں سے دو چار ہوگا تو گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا؟ اندھیروں سے دو چار ہوگا, نیند آئے گی, چین و سکون ملے گا. ہم تو جہنم کی تیاری میں بیٹھے. معاذ اللہ. میں کہتا ہوں بتا قبر کے بارے میں تو نے سوچا ہے؟ قبر کی گرمی کے بارے میں سوچا ہے؟ قبر کے کیڑے مکوڑوں کے بارے میں سوچا ہے؟ ہم قبرستان جاتے ہیں تو قبروں کے اوپر دوڑتے بھاگتے چوہوں کو دیکھتے ہیں, کہیں بلی کو دیکھتے ہیں, کہیں کیڑوں کو رینگتے دیکھتے ہیں, تو خیال آتا ہے آج ان کی قبروں کا یہ انجام ہے, کل ہمارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے. اسے دیکھ کر ہم پناہ
مانگتے ہیں، اور آج کا جوان ایسا بے باک ہو گیا کہ کہتا ہے ہمیں کہاں جنت میں جانا ہے، نیک جنت میں جائیں گے، آپ تو جہنمی ہیں۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں کہتا ہوں رب تبارک تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ جنت اللہ نے اپنی حبیب کی امت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن ہم ہے کہ جہنم میں جانے کی دن رات کوشش میں لگے ہیں۔ اللہ کی رحمت بڑھ بڑھ کر ہمیں پکڑتی ہے، ہمیں بچاتی ہے، ہمیں نکالنا چاہتی ہے، اور ہم ضد میں ہیں، ہم جہنم میں کودیں گے، ہم جہنم میں کودیں گے۔ میں کہتا ہوں رجوع کر لو، توبہ کر لو، پلٹ آؤ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ماہ رمضان کی عبادتوں سے غفلت نہ برتو، روزوں سے غفلت نہ برتو، تراویح سے غفلت نہ برتو، اور رب نے وعدہ کر لیا بندے تو ہر مہینے ایک کرتا میں 10 دیتا، یہ تو وہ مہینہ ہے تو ایک کرے گا میرے پاس آئے گا میں 70 کا ثواب عطا کر دوں گا۔ اسی طرح سے ہر رات 20 رکعت تراویح ادا کرے، کہے انشاءاللہ۔ اب آخری بات اسی پر ختم کرتا ہوں، ہر رات 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ، جن دنوں میں روزہ ہوگا ان تمام راتوں میں تراویح بھی ہوگی، یعنی ماہ رمضان کی راتوں میں۔ بہت سے لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ 3 روزہ تراویح کہاں ہے، 5 روزہ تراویح کہاں ہے، 10 روزہ تراویح کہاں ہے؟ تو یاد رکھیں پورا قرآن شریف 3 دن میں مکمل ہو گیا، 5 دن میں پورا قرآن شریف ختم ہو گیا، 10 راتوں میں پورا قرآن شریف ختم ہو گیا، پھر بھی باقی کی راتوں میں تراویح معاف نہیں ہے، بلکہ ہر رات 20 رکعت تراویح پڑھنا۔ پورا قرآن ختم ہو جائے اگرچہ 3 راتوں میں، لیکن باقی بچی 27 راتوں میں بھی تراویح پڑھنا۔ میں تو کہتا ہوں وہ لوگ جو اس طرح سے 3 روزہ 5 روزہ 10 روزہ تراویح کا انتظام کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اعلان بھی کریں، انہیں چاہیے کہ بورڈ بھی لگا دیں کہ 5 دن کی تراویح یہاں مکمل ہو گئی، اب باقی 25 راتیں بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ اور جانتے اس پر اجر کیا ہے، اس پر ثواب کیا ہے؟ فرمایا گیا جو بندہ نماز تراویح پڑھتا ہر سجدے پر اللہ اسے 1000 نیکی عطا فرماتا ہے، ہر سجدے پر 1000۔ اب 20 رکعت تراویح میں کتنے سجدے ہوئے؟ ہر سجدے کے بدلے 1000، تو 20 رکعت تراویح کے بدلے کتنا ثواب ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، قیامت کے دن بندہ ایک نیکی کو ترسے گا، کوئی دینے والا نہیں ہوگا، اور یہاں رب نے ہزاروں نیکیوں کے دروازے کھول دیے، بندے کما لے، بندے جمع کر لے، لیکن ہم نہ کر سکیں، ہم سے بڑا کوئی محروم ہوگا؟ بتاؤ، اگر آپ کے مدن پورہ میں اعلان کہ بڑی مسجد میں جو تراویح کی نماز پڑھے گا ہر سجدے کے بدلے اس کو 100 روپیہ دیا جائے گا، تو میں کہتا ہوں بتاؤ وہاں سارے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہیں تراویح پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اگر ٹرسٹی نے اعلان کر دیا، خزانچی صدر سیکریٹری نے، امام نے اعلان کر دیا ہماری مسجد میں جو تراویح پڑھے گا ہم ہر سجدے کے بدلے اس کو 100 روپیہ دیں گے، تو بتائیے سب سے زیادہ پورے بامبے میں وہیں بھیڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا بیٹے اس کو بھی اٹھا لائیں گے کہ ابا پڑھنا نہیں ہے، بس صف میں شامل ہو جانا، کونے میں بیٹھ جانا، ہم آپ کے بدلے پیسہ لے لیں گے، ہم آپ کا نام لکھا کے پیسہ لے لیں گے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر ہر سجدوں کے بدلے کوئی 150 روپے دینے کا وعدہ کرے تو ہم پڑھنے کو تیار، اور میرا مولا ہر سجدے پر 1000 نیکی دے رہا ہے اور ہم لینے کو تیار نہیں ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، تو ہر رات ہمیں 20 رکعت تراویح بجماعت پڑھنا ہے، اور تراویح جس طرح سے ہمارے اور آپ کے لیے سنت موقدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ، یعنی مرد ہی نہیں پڑھے گا، عورتیں بھی پڑھیں گی۔ مردوں کے لیے جماعت ہے، عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے۔ مرد مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے گا، عورتیں گھر میں تنہا تنہا پڑھیں گی، ٹھیک ہے، لیکن نماز تراویح عورتوں پر بھی، جن دنوں میں ان پر روزہ معاف ہوتا ان راتوں میں تراویح معاف ہے۔ روزے کی قضا ہے، تراویح کی قضا نہیں ہے، لیکن تراویح انہیں بھی پڑھنا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی پڑھنا ہے۔ اب 1-2 مسئلہ اور بتا دوں، اجازت ہے آپ کو؟ تھکے تو نہیں نا؟ اگر ایک مسجد میں شروع سے آخر تک تراویح پڑھے پورے مہینے، تو اس کا فائدہ یہ ہے
کہ اسی بہانے سال میں ایک بار پورا قرآن شریف سننے کا موقع مل جائے گا. لیکن کسی کی نوکری، کسی کا کاروبار ایسا ہے کہ ایک ہی مسجد میں نہیں پڑھ سکتا، تو اب اگر وہ ہر رات الگ الگ مساجد میں پڑھے تو بھی اس کی تراویح کی نماز ادا ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر مان لیجئے کبھی کسی رات 1:30 بجے 2 بجے گھر آیا، اب تو کہیں جماعت نہیں ملے گی، تو اب کیا کرے؟ تو جیسے اکیلے وہ عشاء کی نماز پڑھے گا، ویسے ہی اکیلے 20 رکعت تراویح کی نماز بھی وہ ادا کرے گا. اب وہ حافظ قرآن تو نہیں ہے تو کیسے پڑھے گا؟ تو یاد رکھیں جو بھی سورہ یاد ہے انہی سوروں کے ذریعے وہ پوری تراویح پڑھے گا 20 رکعت. اگر کسی کو صرف 2 سورہ یاد ہے، قُلْ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ بِرَبِّ النَّاسِ یاد ہے، تو انہی 2 سورتوں کو ریپیٹ کر کر کے وہ 20 رکعت تراویح پڑھے گا. اگر کسی کو سورہ الم تر کیف سے قُلْ بِرَبِّ النَّاسِ تک یاد ہے تو اسی کو ترتیب ہوا اگر 2 بار پڑھے گا تو پوری 20 رکعت تراویح ہو جائے گی. لیکن ہر رات 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے. اللہ نہ کرے 100,000 بار نہ کرے کبھی کسی کی تراویح رہ جائے تو اس کی قضا نہیں ہے، بلکہ دوسری رات وہ پڑھے گا. اب وہ جو رہ گئے اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح مسجد میں آئے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی آپ نے تو تراویح بھی جماعت سے اور وتر واجب بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. اور اگر عشاء کی 4 رکعت فرض کی جماعت نہیں ملی تو آپ اکیلے پہلے عشاء کی 4 فرض پڑھیں گے، پھر 2 سنت پڑھیں گے، پھر تراویح کی جماعت میں شامل ہوں گے. پھر جتنی تراویح رہ گئی ہے اکیلے وہ 2 4 6 8 رکعت تراویح پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اکیلے وتر کی نماز پڑھیں گے. یعنی عشاء کی فرض جماعت سے نہیں پڑھی تو تراویح تو جماعت سے پڑھ سکتا ہے لیکن وتر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہے. آگے مسئلہ سمجھ میں آتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، روزوں کے ذریعے رب فرماتا ہے تقوی پیدا ہوتا ہے. اب تقوی کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں، اجازت ہے آپ؟ تقوی فرمایا گیا ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور آ کر کہتی حضور مجھے ایک مسئلہ پوچھنا. فرمایا بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ کہتی ہیں کہ میرا مکان فلاں راستے پر ہے، رات کو اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر چاند کی روشنی میں دھاگا بنتی ہوں اور اسی دھاگے کو بازار میں بیچ کر اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بادشاہ وقت کی سواری نکلتی ہے تو سواری کے آگے آگے خدام مشالیں لے کر چلتے ہیں، تو ان مشالوں کی روشنی میری چھت پر بھی پڑتی ہے، اور جب چھت پر ان مشالوں کی روشنی پڑتی ہے تو اس رات میں باقی راتوں کے مقابلے زیادہ دھاگا بن لیتی ہوں. اب میں آپ سے یہ پوچھنے آئی ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ مشال جو بادشاہ کے لیے جلائی گئی تھی، اس مشال کی روشنی میں جو میں نے دھاگا بنا ہے وہ دھاگا میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب امام احمد بن حنبل سے یہ سوال پوچھا آنکھیں پھٹی رہ گئی. فرماتے بہن جواب بعد میں دوں گا، پہلے تو بتا کہ تو ہے کون، تو اپنا تعارف کرا کہ تو ہے کون. تو عرض کرتی کہ حضور سائل کے سوال کا جواب دیا جاتا ہے، سائل سے اس کا تعارف نہیں پوچھا جاتا، سائل سے اس کا حسب نسب نہیں پوچھا جاتا. تو فرماتے حضرت امام احمد بن حنبل کہ سنو، سائل جس نوعیت کا ہوتا ہے جواب بھی اسی اعتبار سے دیا جاتا ہے. چونکہ تیرا سوال کوئی معمولی سوال نہیں ہے، عام سوال نہیں ہے، اس لیے تو بتا کہ تو ہے کون، کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے. تو خاتون نے سر جھکا کر کہا میں کوئی اور نہیں ہوں، میں جناب بشر حافی کی بہن ہوں، اللہ کے ولی بشر حافی کی بہن ہو. امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو بھر گیا. آپ فرماتے کہ بہن تیری جگہ کوئی اور ہوتا میں اس کو جائز کا فتویٰ دے دیتا، لیکن میں تجھے جائز کا فتویٰ نہیں دیتا، اس کی وجہ کہ تیرا گھر تو وہ گھر ہے کہ جہاں سے تقوی طہارت کی نہریں بہا کرتی. اسے کہتے تقوی، اسے کہتے تقوی. وہ جو ڈومینوز میں جا کر چکن پیزا کھاتے ہیں کیا وہ متقی کہلائیں گے؟ وہ جو میکڈونلڈ میں جا کر چکن برگر کھاتے ہیں، وہ جو نہ جانے کس کس ہوٹل میں جاتے ہیں اور نہ جانے کون کون سے مرغ مسلم کہاں کہاں کھاتے ہیں،
جو کبھی غور نہیں کرتے، حرام کھا رہا ہوں، حلال کھا رہا ہوں، جائز کھا رہا ہوں، ناجائز کھا رہا ہوں، ان کے اندر تقوی کی صفت نہیں پیدا ہوتی، بلکہ مسلمانوں جن کی زندگی کا ایک ایک قدم اٹھتا ہے تو شریعت کے مطابق اٹھتا ہے، ایک ایک لمحہ گزرتا ہے اللہ کی رضا کے مطابق گزرتا ہے، جو ہر لقمے پر، ہر قدم پر، ہر سانس پر غور و فکر کرتے ہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، وہی لوگ اصل میں متقی کہلاتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی راتوں کو واٹس ایپ کے حوالے کر دیا، ہم نے اپنی راتوں کو فیس بک کے حوالے کر دیا ہے، ہم نے اپنی راتوں کو یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں تلاش کرنے کے نظر کر دیا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کے ولیوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ دن اللہ کی عبادت میں گزرتے تھے، اور جب رات آتی تھی تو پوری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر وہ مصلی پر بیٹھتے تھے اور خوف خدا میں سوکھے پتوں کی طرح کانپا کرتے تھے۔ اور ہم ہے کہ لافٹر چیلنج دیکھتے ہیں، ہم ہے کہ کامیڈی شو دیکھتے ہیں، ہم ہے کہ ناچ گانے کے پروگرام دیکھتے ہیں، ہم ہے کہ گندی گندی فلمیں دیکھتے ہیں، ہم ہے کہ گندے گندے سیریل دیکھتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، آج ہماری عریانیت کا حال کیا ہے؟ آج ہماری بے حیائی کا حال کیا ہے؟ آج ہماری بے غیرتی کا حال کیا ہے؟ 11 مہینے نافرمانی کے بعد اللہ 1 مہینہ دیتا ہے، اب تو سدھر جا، اب تو پلٹ جا، اب تو توبہ کر لے، اب تو مسجدوں کا رخ کر لے، اب تو سر پر ٹوپی رکھ لے، اب تو قرآن اٹھا لے، اب تو روزہ رکھ لے، اب تو سجدے کر لے۔ اگر تو 1 مہینہ بھی کرے گا، 11 مہینے کے گناہوں کا وہ 1 مہینہ کفارہ بن جائے گا، اور میرا مولا بخش کر ہمیں جنت کا مزدہ عطا فرمائے۔ تو طے کریں ہمیں تمام روزے رکھنا اور ہر رات تراویح پڑھنا، کہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری اس محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔